بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے کہ کس طرح ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے ان پر نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، اور جس قوم پر نبی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان لوگوں کی یہی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنی قوم کو آگاہ کریں اور شرک اور بت پرستی سے ان کو روکیں، ناپ تول اور اس طرح کے وہ تمام تر کام جو کہ انسانیت کے لیے غلط ہے اس سے ان کو روک سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی تاکہ وہ گواہی دے سکیں۔ اور جن قوم نے اپنے نبی اور رسولوں کی سرکشی کی، ان کی بات کا کہنا نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ان تمام تر قوموں کا ذکر موجود ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک کافی معنی کی بات ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے پہلے بھی دیگر انبیاء کی امت پر عذاب دیا جا چکا ہے۔ قوم لوط اور قوم ہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ دردناک عذاب نازل کیا تھا، کیونکہ وہ سرکش ہو چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان رکھا کرتے تھے، بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، ناپ تول میں کمی، ہر طرح کا وہ کام کیا کرتے تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سدھارنے کے لیے ان کے اوپر نبی مبعوث فرمائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ان کو ان قوم کے بارے میں پتہ چلا تو ان لوگوں نے ان سے کوئی سبق حاصل نہ کیا، بلکہ وہ بھی سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام مدین تھا اور وہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا تھے، بلکہ وہ لوگ تو اور بھی زیادہ گناہوں میں مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو تاجر ناپ تول میں کمی کرتا اور کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتا تو لوگ اسے بہت زیادہ عقل مند اور اچھا سمجھتے تھے۔ ناپ تول میں کمی ان میں بہت زیادہ عام ہو چکی تھی، نیز ہر طریقے کا وہ کام کیا کرتے تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر بس اپنی زندگی میں مگن تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی نہیں ہے سوائے الہی کے، اور ناپ تول پورا کرو اور نہ کم کرو، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اگر تم اپنے ان برے کاموں سے باز نہ آئے تو میں تم کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا جو تمہیں گھیر لے گا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت ہی زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لیکن مدین قوم بہت ہی زیادہ ڈھیٹ تھی اور کہنے لگی کہ اے شعیب، تمہاری نمازیں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی انہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور وہ تنزیہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک تم ہی تو ہو جو نیک ہو اور عبادت گار ہو، باقی ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں۔ اور وہ ہر طریقے سے اپنے گناہوں پر ثابت قدم تھے اور کسی بھی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے تھے، بلکہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 12 بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان پر جو طنز کیا گیا تھا اس کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہی کہا کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو وہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے دل اور دماغ گناہوں کی طرف ملوث ہو چکے ہیں، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، بس جو تمہارے دل میں آتا ہے تم وہی کر رہے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو اور اسلام لے آؤ، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ایمان سے انکاری ہو جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اسی بات کی تنبیہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے توحید کا انکار نہ کیا جائے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو استغفار کرنے کے لیے کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، ابھی بھی وقت ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی کہ ڈھیٹ تھی، مان ہی نہیں رہی، الٹا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے شعیب، تمہاری باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور تم تو بالکل ہو بہو ہماری طرح کے انسان ہو، ہمیں تو تم میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی جو کہ ہم سمجھ سکیں کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو نقصان تو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کا بہت بڑے خاندان سے تعلق تھا اور وہ اسی بات کو لے کر ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پورا کا پورا خاندان ہم پر جنگ کرنا نہ شروع کر دے۔ اگر کوئی حضرت شعیب علیہ السلام کو چھوٹا سا بھی کوئی نقصان پہنچاتا، پورا کا پورا خاندان شعیب علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، کیا تم میرے خاندان سے ڈرتے ہو؟ یہ تو نہایت ہی بری بات ہے، ڈرنا تو تمہیں اللہ تبارک
तबारक व तआला से चाहिए। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको फिर एक बार तबलीग की और खुदाए रावंदी की तरफ उनको आवाज़ दी, लेकिन वो सरकशी में निहायत ही मुब्तला हो चुके थे। और फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मेरी कौम, कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब नाजिल आ जाए, अभी भी वक्त है, इस्तग़फ़ार कर कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला का अजाब का वक्त आ चुका और उनके ऊपर एक कड़क ने मदीन को आ पकड़ा और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से कोई भी न बच पाया। वो जो बड़े बड़े महल्लात में सोए हुए थे वो वैसे के वैसे ही सोए रहे। कुरान पाक में इरशाद है कि वो ऐसे हो गए जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका खात्मा कर दिया। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम मदीन पर नालत की जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद पर की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम मदीन को इस तरह के अजाब में मुब्तला किया कि जमीन गर्म हो गई थी, यूं मालूम होता था कि जमीन पर आग बरस रही हो, हर तरफ बेहद गर्मी थी। फिर उन्हें एक जंगल के ऊपर बहुत बड़ा बादल नजर आया। वो लोग खुश हुए कि अब गर्मी का जोर टूट जाएगा। पूरी की पूरी कौम इकट्ठा होकर उस बादल के साए के नीचे जाने में लग गई, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उसमें से पानी नहीं आग बरसने वाली है। जैसे ही वो पूरी की पूरी कौम उस बादल के साए के नीचे पहुंची तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी की बजाय आग को बरसाना शुरू कर दिया। ये था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब। उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।